اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان، دنیا و آخرت دو مخالف دشمن اور مختلف راستے ہیں، لہذا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے اور اسے ہی پسند کرتا ہے، وہ آخرت سے نفرت و عداوت رکھتا ہے۔ یہ دونوں مشرق و مغرب کی مانند ہے کہ ان کے بیچ میں چلنے والا ایک سے جتنا قریب ہوتا جائے گا، دوسرے سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا، اور یہ دنیا و آخرت ایک دوسرے کی سوتنیں ہیں۔ دنیا میں سے اتنا ہی لو جتنا تمہارے پاس خود بخود آ جائے، اور اس سے اتنا دور رہو جتنا وہ تم سے دور رہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو کم از کم اپنی خواہشوں میں ہی کچھ کمی کر لو۔ اگر دنیا کسی کے پاس آتی ہے تو دوسرے کی خوبیاں بھی وقتی طور پر اسے ہی سونپ دیتی ہے، اور اگر یہ دنیا کسی سے روٹھ جاتی ہے تو خود اس کی خوبیوں کو بھی اس سے سلب کر لیتی ہے۔ جو دنیا کو چاہے گا موت اسے اس وقت تک ڈھونڈتی رہے گی جب تک اسے اس دنیا سے نکال نہ لے جائے، اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا تو دنیا اس کی طالب رہے گی یہاں تک کہ وہ اپنی روزی اسی دنیا سے حاصل کر لیا کرے گا۔ اے جابر، دین اور دنیا کا استحکام 4 لوگوں میں منحصر ہے: اپنے علم پر عمل پیرا عالم، تعلیم سے گریز نہ کرنے والا جاہل، اپنے عطیات میں بخل نہ کرنے والا سخی، دنیا کے بدلے آخرت نہ بیچنے والا تہہ دست۔ 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، طالب دنیا اور طالب علم۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کی تعریف میں فرمایا، فریب دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور گزر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نہ تو اپنے دوستوں کو انعام دینے کے لیے پسند کیا اور نہ ہی اپنے دشمنوں کو عذاب دینے کے لیے، اور یہ اہل دنیا تو ان سواروں کی طرح ہے جو کئی ذرا ٹھہرے ہو اور اچانک ان کے رہبر نے آواز لگائی اور وہ چل پڑے۔ اہل دنیا ان سواریوں کی طرح ہے جنہیں آخرت کی طرف لے جایا جا رہا ہو اور وہ خود سو رہے ہو۔ جو دنیا کے لیے رنجیدہ ہوتا ہے وہ اللہ کی قضا و قدر پر ناراض ہوتا ہے، اور جس کا دل حب دنیا سے بھر جاتا ہے اس کا دل اس دنیا کی 3 چیزوں سے چمٹ جاتا ہے: کبھی نہ چھوٹنے والا غم، حرص دائم اور لا حاصل امیدیں۔ دنیا میں 2 طرح کے عامل ہیں: ایک عامل جس نے دنیا میں دنیا ہی کے لیے عمل کیا اور اس کی دنیا نے اسے آخرت سے غافل رکھا، وہ اپنے بعد اپنے وارثوں کے فقر سے خوفزدہ رہتا ہے اور خود کو فقر سے محفوظ سمجھتا ہے، اس طرح وہ اپنی پوری عمر دوسروں کے فائدے کے لیے فنا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا عامل وہ ہوتا ہے جو دنیا میں بعد از دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، اس طرح دنیا میں اس کا جتنا حصہ ہوتا ہے وہ بغیر کچھ کیے ہی اس کے پاس چلا آتا ہے، اس لحاظ سے اس نے 2 حصوں کو ایک ساتھ پا لیا اور دونوں گھروں دنیا و آخرت کا اکٹھا مالک بن گیا اور اللہ کے نزدیک آبرومند ہو گیا۔
اب اگر وہ کوئی حاجت اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ اسے کبھی نہیں روکتا۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جس کا لمس نرم ہے مگر وہ خطرناک زہر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس سے فریب خوردہ و جاہل آدمی ہی محبت کرتا ہے اور عقل مند و ہوشیار شخص اس سے بچتا اور ڈرتا رہتا ہے۔ دنیا سے ڈرو کیونکہ یہ نہایت غدار و دھوکہ باز اور فریب کار ہے۔ کبھی مالا مال کر دیتی ہے اور کبھی تہ دست کبھی خلتیں عطا کرتی ہے اور پھر انہیں چھین بھی لیتی ہے۔ اس کی آسائشیں ناپائیدار ہوتی ہے، اس کی سختیاں کبھی تمام نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کی بلائیں کبھی ٹھہرتی ہے۔ دنیا دل کے اندیکھی نگاہوں کی آخری حد ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں دیکھ پاتا مگر ہوشیار کی نگاہیں اس دنیا کو پار کر لیتی ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی ٹھکانہ ہے۔ پس صاحب بصیرت اس کے پار دیکھنے ہوتا ہے جبکہ اندھا اسی دنیا کی طرف دیکھتا ہے اور صاحب بصیرت آخرت کے لیے اس دنیا سے زیادہ سامان مہیا کرتا ہے جبکہ اندھا اسی دنیا کے لیے سامان جمع کرتا رہتا ہے۔ دنیا میں سے صرف وہی چیزیں تمہاری ہے جو تمہاری آخرت کو سنوار دے۔